اچھا، ایک حدیث ہے، من کاذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس حدیث کی سنگینی کا آپ کو احساس ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ ایک لوگوں کو ایمان ان کا خراب کر رہے ہیں اور جھوٹ بول کے اور لوگوں کو اپنے پیچھے لگانے کی کوشش کر رہے ہوں؟ کیا اس حدیث کی سنگینی کا آپ کو احساس ہے؟ مجھے احساس ہے، اور یہ ویڈیو میں نے جو الفاظ آپ کہہ رہے ہیں، یہ ایک اللہ نے مجھے ایک خواب میں بتایا کہ اس طرح سے میں ایک ویڈیو بناؤں، اور وہ ویڈیو میں نے اپلوڈ بھی کی ہوئی ہے کہ اگر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جھوٹ بولوں تو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلوں۔ یعنی اس طرح کی بات کوئی ایسے نہیں کہہ سکتا۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جھوٹ بولتا چلا جائے اور اللہ اس کی مدد پہ مدد کرتا چلا جائے؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ میں لوگوں کو تو چلیں مانا کہ میں بنا دیا میں نے، لیکن اللہ کو تو کوئی بھی نہیں بنا سکتا۔ جی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ اللہ میری مدد پہ مدد کرتا چلا جائے؟ اور پھر یہ دیکھیں، اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ سارے جو بھی ڈریمز پہ یعنی جو سنتے ہیں وہ فوراً جج کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے اور یہ جھوٹ ہے، اور اللہ اور اس کے نعوذ باللہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جھوٹ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ لیکن وہ یعنی ایک سائڈ تو دیکھتے ہیں، دوسری سائڈ نہیں دیکھتے کہ اگر یہ سچا ہوا، اگر یہ سچ بتا رہا ہے تو پھر قیامت کے ایک دن یہ سچا ہوگا اور وہ پھر جھوٹے پڑ جائیں گے۔ تو پھر قیامت کے دن اب میں نے یہ خواب تو اللہ کے کہنے پہ شیئر کرنا شروع کی ہے، خود سے تو نہیں کیے۔ تو پھر قیامت کے دن اللہ ان سے پوچھے گا کہ تم دنیا میں اس کو جھٹلاتے تھے جبکہ یہ سچا تھا۔ تو یعنی یہ لوگ جو ہے نا وہ صرف ایک چیز کو ایک سائڈ دیکھتے ہیں، دوسری سائڈ یہ دیکھتے ہی نہیں ہے کہ اگر یہ سچا ہوا تو اگر یہ دوسری سائڈ دیکھیں نا، سوچیں اس کے بارے میں، تو یہ کم از کم میرے خیال سے بری بات بھی نہیں کہیں گے اور کم از کم یہ صبر کر لیں گے۔ کہ وہ یہ کہیں گے کہ اچھا اس کو خواب آئے ہیں تو ہم دیکھ لیتے ہیں، اگر سچے ہوئے تو اگر یہ سچ بول رہا ہے تو سچے ہو جائیں گے، اگر یہ سچ نہیں بول رہا تو اس کے خواب سچے نہیں ہوں گے۔ تو لیکن لوگ جو ہے نا وہ اس طرف صبر ہی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو وہ فوراً ہی جو ہے نا وہ اپنا فیصلہ سنا دیتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اور میں نے تو اپنی ویڈیوز میں بھی کہا ہے، کئی جگہ پہ کہا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو اب اس سے بڑی کوئی اور کیا بات کیسے کر سکتا ہے کوئی، اگر کوئی جھوٹا شخص ہے تو۔ اور اگر میں نے یہ اپنے فائدے کے لیے کرنا ہوتا تو میں پھر وہی بات کہوں گا کہ میں یہ پھر جوانی میں کرتا، نہ کہ اب جب میرا عمر ڈھل رہی ہے اور میں جو ہے نا وہ یہ ڈریم شیئر کرنا شروع ہو گیا ہوں۔ صحیح۔ اور ظاہر ہے کہ یہ خواب کا معاملہ بھی اس طرح ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے خواب کو خود عملی جامہ کیسے پہنا سکتا ہے؟ بالکل۔ اب یہ اللہ نے خواب دکھائے ہیں اور وہی ان خوابوں کو سچا کر کے دکھا سکتا ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت آ جائے وہ ان خوابوں کو سچا نہیں کر کے دکھا سکتی۔ صحیح۔ اچھا، بہت سارے لوگ اس بارے میں بھی بات کرتے ہیں کہ جو کچھ آپ نے، جیسے پہلے بھی آپ نے بھی اس بارے میں تھوڑا سا ذکر کیا ہے کہ آپ کے جو خواب ہیں وہ بہت زیادہ لیٹ کرتے ہیں اینڈ آف ٹائم کے ساتھ، کہ قیامت سے پہلے کے جو حالات ہیں، دجال، یاجوج ماجوج، عیسیٰ علیہ السلام، تیسری عالمی جنگ، ملحمۃ الکبریٰ جس کو حدیث میں کہا گیا، یہ ساری چیزیں احادیث میں پہلے سے ہی موجود ہیں۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے 40 سال تک ان احادیث کو اکٹھا کیا اور پھر ایک خوبصورت سٹوری کی شکل میں خواب کہہ کر لوگوں کے سامنے بیان کر دیا؟ نہیں، اب میں پھر وہی بات کروں گا کہ اگر یہ انسان کی سوچ ہوتی نا، تو جیسے آپ بات کر رہے ہیں تو اس طرح تو اکثر کو لمبی زندگی ملتی ہے، تو وہ پھر سارے بھی ایسا کر سکتے تھے کہ حدیثوں پہ اپنی ڈریمز بنا کے تو وہ شیئر کرنا شروع کر دیں۔ اب اس میں جو میرے جو ڈریمز ہیں نا، ان میں کچھ نشانیاں ہیں
کہ جیسے پاکستان کو توڑا بورا بنانے کی کوشش کی جائے گی. اگر آپ میرے پی کے چینل پہ چلے جائیں تو وہاں پہ عمران خان سے ریلیٹڈ بھی مجھے بہت زیادہ ڈریمز آئے اور وہ بھی میں نے شیئر کیے ہوئے ہیں. اور وہ ناکام کیوں ہوتا ہے اس کی بھی ریزن ڈریمز میں آئی کہ اس نے جو قبر کو سجدہ کیا اس کی وجہ سے اللہ کی مدد اس کے ساتھ نہیں تھی تو وہ ناکام ہو گیا. اور ایک ڈریم میں مجھے اللہ نے یہ بھی کہا کہ قاسم اکیلا وہ نہیں ہوتا جس کے ساتھ اللہ ہو، بلکہ اکیلا وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ پوری دنیا ہو مگر اللہ اس کے ساتھ نہ ہو. تو یعنی اب عمران خان کو آپ دیکھیں تو اسٹیبلشمنٹ نے اتنی سپورٹ کسی وزیر اعظم کی نہیں کی جتنی عمران خان کی. اور پھر جب وہ حکومت سے گیا تو اس کو دنیا بھر سے لوگوں کی سپورٹ تھی. اور مجھے جب اس کی حکومت گری تو مجھے یہ ڈریم میں آیا کہ عمران خان ایون اپنے ارلی الیکشن کروانے میں بھی کامیاب نہیں ہو پاتا. تو آپ نے دیکھا ارلی الیکشن نہیں ہوئے. بالکل. تو یہ خواب اگر آپ دیکھیں تو یہ 15 اپریل 2022 کا ہے اور یہ ہو بہو ویسے ہی سچا ہوا ہے. تو یعنی اب عمران خان ارلی الیکشن کروانے میں بھی کامیاب نہیں ہو پاتا. وہ کیوں نہیں ہو پاتا؟ کیونکہ اللہ کی مدد ہی اس کے ساتھ نہیں ہوتی. دنیا اس کے ساتھ ہے مگر اللہ کی مدد اس کے ساتھ نہیں. اور اللہ کی مدد کیوں نہیں کہ اس نے شرک کیا. اب کچھ ڈریمز اور بھی ہیں عمران خان سے ریلیٹڈ، جس میں ایک عمران خان کے دور میں ایک قدرتی آفت آتی ہے جس سے بہت سے لوگوں کے کاروبار متاثر ہوتے ہیں. اب زمین دھنسنا ایک سمبولک ہوتا ہے ڈریم میں، تو اس کو یعنی وہ ایک قدرتی آفت کو ظاہر کر رہی تھی کہ اس کے دور میں کوئی قدرتی آفت آئے گی. اور آپ لوگوں نے دیکھا یہ کرونا وائرس آیا، یہ بھی پہلے سے اپلوڈ ہے. پھر ایک ڈریم میں عمران خان 6 مارچ 2020 کو مجھے یہ ڈریم آیا کہ جس میں عمران خان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری جگہ کوئی اور آ کے تو مجھ سے بہتر پرفارمنس دکھا سکتا ہے تو ٹھیک ہے وہ آ جائے اور میں یہاں سے چلا جاتا ہوں. اب کچھ مہینے پہلے عمران خان نے یہی بات کہی کہ ٹھیک ہے اگر کوئی اور آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی میری جگہ اور بہتر کام کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے وہ آ جائے اور میں چلا جاتا ہوں. تو یعنی کوئی انسان یا کتنی بھی پریڈکشنز کر لے، کتنے ہی وہ ڈریم اپنے ہاتھ سے لکھ لے سوچ کے، وہ کسی کے منہ میں یہ والے الفاظ نہیں ڈال سکتا اتنے بڑے لیڈر کے منہ میں کہ ہو بہو وہی جو ڈریم میں آئے وہی الفاظ وہ عمران خان کہہ رہا ہے. اور ایک 2018 کا ڈریم تھا جس میں عمران خان کہتا ہے کہ ہم آپ امریکہ کو کہتا ہے کہ ہم آپ کے غلام نہیں ہیں. اور یہ بھی جب عمران خان کی حکومت گری تو عمران خان نے یہ ورڈ یوز کیے. تو یہ جو ڈریمز ہیں یہ کوئی اپنی طرف سے بنا کیسے سکتا ہے، یعنی کہ وہ کسی کے منہ میں کیسے الفاظ ڈال سکتا ہے؟ یہ صرف اللہ رب العالمین ہے جس کو غیب کے علم کا پتہ ہے کہ اچھا اس کو یہ میں نے ڈریم دکھایا اور یہ فیوچر میں یہی بندہ یہ بات کرے گا. تو یہ صرف اللہ کو غیب کا علم اس غیب کا پتہ ہے اور وہی یہ ڈریم جو ہے نا دکھا سکتا ہے. انسان جو ہے نا وہ جتنا مرضی کر لے اس طرح سے ڈریمز بنا ہی نہیں سکتا. اور ایک ڈریم میں تو اللہ نے مجھے یہاں تک کہا تھا کہ قاسم یہ خواب میرے ہیں اور شیطان جو ہے نا وہ اس طرح کے خواب کسی کو نہیں دکھا سکتا. جس طرح کہ وہ قرآن کی کوئی آیت ہے نا وہ کوئی نہیں نہ بنا سکتا، اسی طرح یہ جو خواب ہے نا اس طرح کے یہ بھی کوئی انسان یا جن اپنی طرف سے نہیں بنا سکتا. تو یہ اس ڈریم میں اللہ نے مجھے کہا. یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ کوئی بھی انسان یا کوئی بھی جنات اس طرح کے خواب نہیں بنا سکتے. حالانکہ پریڈکشن کے حوالے سے ہم پہلے بھی بہت سارے لوگوں کی پریڈکشن سنتے ہیں، جیسے سمسن کارٹون کی پریڈکشنز مشہور ہیں، بابا وانگا کی پریڈکشنز ہیں، نوسٹراڈیمس کی پریڈکشنز ہیں. تو لیکن وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ان کی ساری پریڈکشن صحیح نہیں ہوتی، کچھ ٹھیک ہو جاتی ہیں کچھ غلط ہو جاتی ہیں. لیکن آپ نے جتنے بھی خواب اب تک بیان کیے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے خاص طور پر عمران خان کے متعلق چونکہ گزر چکے ہیں خواب تو وہ ہو بہو اسی طریقے سے پورے ہوئے ہیں. اور یہ جو عمران خان سے ریلیٹڈ ڈریمز ہیں نا یہ ایک ایویڈنس ہے پاکستانیوں کے لیے، امت کے لیے، کہ اگر میرے خواب عمران خان سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ سچے ہوئے ہیں تو میرے جو دوسرے خواب ہیں جو اسلام کی سربلندی،
پاکستان کی خوشحالی سے ریلیٹڈ ہیں، جو اینڈ آف ٹائم سے ریلیٹڈ ہیں، وہ بھی سچے ہوں گے. تو یعنی یہ ایک طرح سے پروف ہے، ایویڈنس ہے. صحیح صحیح. اچھا، حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے یقیناً مجھے ہی دیکھا، شیطان میری شکل اختیار کر کے خواب میں نہیں آ سکتا. تو آپ یہ بتائیے کہ جب آپ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، یا جیسے آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے بات کی، تو کیا آپ اس بارے میں کنفرم ہوتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں؟ کہیں تخیلات یا شیطانی وساوس کا تو کوئی عمل دخل نہیں ہوتا اس میں؟ دیکھیں، میں جب بھی ڈریم میں اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تو میرا جو جسم ہے نا وہ مجھے گواہی دیتا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین ہے اور یہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان میں سے کسی نے مجھے کبھی کوئی تعارف نہیں کروایا. ایون میں باقی اللہ کے باقی نبیوں کو بھی میں نے اپنے ڈریمز میں دیکھا ہے، ایون جبرائیل علیہ السلام کو بھی میں نے اپنے ڈریم میں دیکھا ہے. کسی نے مجھے اپنا تعارف نہیں کروایا. میرا جسم جو ہے نا وہ گواہی دیتا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین ہے، یہ خاتم النبیین محمد